اور بلیٹن کا باقاعدہ آغاز اس اہم خبر کے ساتھ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیر اعظم کے مشیروں اور معاونین خصوصی سے متعلق تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ 23 صفحات پر مشتمل فیصلے میں وزیر اعظم کے معاونین خصوصی کی تقرری کے خلاف درخواست مسترد کر دی گئی، جبکہ عدالت نے وزیر اعظم کے مشیروں کو کابینہ کمیٹی کا رکن بنانے کے خلاف درخواست منظور کر لی۔ فیصلے کے مطابق وزیر اعظم کا معاونین خصوصی کا تقرر آئین اور قانون کی خلاف ورزی نہیں۔ وزیر اعظم کے معاونین خصوصی وفاقی وزیر ہیں، نہ ہی وزیر مملکت۔ وزیر اعظم کے معاونین خصوصی صرف مراد سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ وزیر اعظم کے معاونین خصوصی نہ کابینہ کا حصہ ہیں، نہ ہی کارروائی میں شامل ہو سکتے ہیں۔ مشیروں کو وفاقی وزیر کا درجہ دینا صرف مراد کے لیے ہے۔ مشیر بھی کابینہ کے رکن نہیں، کابینہ اجلاس میں شامل نہیں ہو سکتا۔ فیصلے کے مطابق وزیر اعظم کے مشیروں کی تعداد صرف 5 ہوگی۔ پی ڈی ایم کی حکومت مخالف تحریک لیگی ایم این اے افضل کھوکھر اور ایم پی اے سیف الملوک کھوکھر نے پارٹی قیادت کو اپنے استعفے بھجوا دیے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سرگودا سے لیگی ایم این اے چودھری حامد حمید نے بھی استعفیٰ جمع کرا دیا ہے۔ پی ڈی ایم کا آج اسلام آباد میں ہونے والا اجلاس اہمیت اختیار کر گیا۔ نواز شریف نے پیپلز پارٹی کو قومی اسمبلی کی حد تک استعفوں پر راضی کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق نون لیگ نے حکومت کے خلاف اپنی حکمت عملی فائنل کر لی ہے۔ نواز شریف اور آصف زرداری کے رابطوں میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ استعفوں کے حوالے سے دونوں جماعتوں میں اتفاق رائے پایا گیا ہے۔ دونوں جماعتوں کی مرحلہ وار استعفوں کے آپشنز مناسب وقت پر دینے پر بھی اتفاق ہوا۔ نون لیگ نے تجاویز دی ہیں کہ لاہور جلسے میں لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کیا جائے۔ لاہور جلسے میں حکومت کو الٹیمیٹم دیا جائے، جلسے میں وزیر اعظم کے استعفے کی ڈیڈ لائن دی جائے۔ اسلام آباد میں پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس شروع ہو گیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان اجلاس کی قیادت کر رہے ہیں۔ مریم نواز اور بلاول بھٹو بھی اس اجلاس میں موجود ہیں۔ پی ڈی ایم ترجمان میاں افتخار، امیر حیدر ہوتی، محمود اچکزئی، شاہد خاقان عباسی اور احسن اقبال بھی شریک ہیں۔ اظہر فاروق ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں۔ اظہر، ابھی تک کوئی فیصلہ کیا گیا؟ کیا اطلاعات آ رہی ہیں؟ جی، اجلاس چونکہ تاخیر سے شروع ہوا تھا، بلاول بھٹو زرداری تاخیر سے اجلاس میں آئے۔ ابھی تک تو کوئی فیصلہ نہیں ہوا، ڈسکشن جاری ہے۔ تاہم آج کا اجلاس اہمیت کا حامل ہے کیونکہ پی ڈی ایم کی جو قیادت ہے وہ آپ حتمی فیصلے کرنے جا رہی ہے۔ ایک تو مستقبل کا جو حکمت عملی ہوگی پی ڈی ایم کی، اس حوالے سے تفصیلی طور پر مشاورت کی جائے گی۔ 2 آپشن جو ہیں وہ آج کے اجلاس میں زیر غور آئیں گے۔ ایک تو لانگ مارچ کا آپشن ہے اور دوسرا جو ہے وہ اسمبلیوں سے استعفے کا ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید قومی اسمبلی سے استعفوں کی حد تک اتفاق رائے جو ہے وہ ہو جائے۔ تاہم آج کے اجلاس میں تفصیلی طور پر مشاورت ہوگی اور تمام جو جماعتیں ہیں ان کی اس حوالے سے آراء بھی لی جائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ 13 دسمبر کو جو لاہور کا جلسہ ہے اس کو کامیاب بنانے کے حوالے سے بھی مشاورت کی جائے گی۔ مختلف کمیٹیاں جو ہیں وہ تشکیل پائیں گی آج کے اس اجلاس میں۔ تاہم 2 آپشن جو ہیں وہ اہمیت کے حامل ہیں، جیسے کہ پہلے میں نے بتایا، ان پر تفصیلی مشاورت آج کے اجلاس میں ہو رہی ہے۔ اچھا اظہر، یہ بھی بتائیے گا کہ آج ہی تمام فیصلے کر لیے جائیں گے، اعلانات کر لیے جائیں گے، یا آج یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ 13 دسمبر کو کیا کہنے جا رہے ہیں؟ جی، آج جو ایک تو 13 دسمبر کا جو جلسہ ہے اس کو کامیاب بنانے کے حوالے سے مختلف امور زیر غور آئیں گے۔ تاہم جو لانگ مارچ کا ایشو ہے وہ آج کے اجلاس میں ڈسکس کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ استعفوں کا جو آپشن ہے وہ بھی آج کے اجلاس میں زیر غور آئے گا۔ پی ڈی ایم کے جو رہنما شریک ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ دونوں ایشوز جو ہے وہ بھی ڈسکس کیے جائیں گے۔ پہلے مرحلے میں تو اب 13 دسمبر کا جلسہ ہے اور اس کو کامیاب بنانے کے حوالے سے ایک متبلی وضع کی جائے گی اور دوسرے جو 2 آپشن ہیں ان پر بھی مشاورت کی جائے گی، مختلف جماعتوں کی آراء لی جائیں گی۔ تاہم پی ٹی ایم کے جو ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اب اپوزیشن جماعتیں حتمی فیصلوں کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور مشاورت ابھی جاری ہے۔ بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز نے ٹویٹ میں کہا کہ آج کرپٹ مافیا کے تابعدار اجلاس میں لوٹی دولت کے تحفظ اور ملک میں شر انگیزی کے ایجنڈے پر غور کیا جائے گا۔ خاندانی مفاد میں جکڑے عوام کی زندگیوں سے کھیلنے کا منصوبہ بنائیں گے۔ ہر بار اقتدار کی باری لینے والوں کو عوام کی باری پسند نہیں آ رہی۔ لاہور میں مسلم لیگ نون کی ریلی، اشتعال انگیز تقاریر اور سڑک بلاک کرنے کے الزامات پر مریم نواز کے خلاف پرچہ کٹ گیا ہے۔ کرونا ایس او پیز کی خلاف ورزیوں پر مزید 7 مقدمات درج کر لیے گئے، جن میں نون لیگ کے اراکین اسمبلی اور رہنماؤں سمیت 4000 نامعلوم کارکنان کو نامزد کیا گیا۔ دسمبر کو یا آر یا پار
لاہور میں مسلم لیگ نون کی ریلی، اشتعال انگیز تقاریر، سڑک بلاک کرنے کے الزامات، مریم نواز کے خلاف پرچہ کٹ گیا، کورونا SOPs کی خلاف ورزیوں پر مزید 7 مقدمات درج۔ لاہور کا جلسہ رکے گا نہیں۔ مریم نواز کے خلاف مقدمہ تھانہ شاہدرہ میں پٹواری محمد عابد کی مدیت میں درج کیا گیا۔ مقدمے میں ساؤنڈ ایکٹ، روڈ بلاک اور اشتعال انگیز تقاریر سمیت دیگر دفعات شامل کی گئیں۔ مقدمے میں اراکین اسمبلی ملک ریاض، سمیع اللہ، مریم اورنگزیب، ایاز صادق، سعد رفیق، عطا تارڑ اور طلال چودھری سمیت 45 رہنماؤں کو نامزد کیا گیا۔ مقدمے میں 500 سے 600 نامعلوم افراد بھی نامزد ہیں۔ دوسرا مقدمہ تھانہ بادامی باغ میں پٹواری جہانزیب کی مدیت میں درج کیا گیا۔ دیگر مقدمات تھانہ شیرا کوٹ، مصری شاہ، شاہدرہ، سول لائنز میں درج ہوئے۔ مقدمات میں 4000 سے زائد نامعلوم کارکنان نامزد ہیں۔ مقدمات میں اشتعال انگیز تقاریر، آتش بازی، روڈ بلاک، ساؤنڈ سسٹم ایکٹ کی دفعات شامل ہیں۔ اتنے پرچے کٹ گئے ہیں، اب کوئی خوف نہیں۔ مریم نواز کہتی ہیں کہ حکومت خود جانے والی ہے، اس کی FIRs کہیں سٹینڈ نہیں کرتی۔ کسی کی گرفتاری سے اب یہ تحریک ختم نہیں ہوگی۔ تحریک کی قیادت عوام کریں گے، حکومت کو گھر بھیج کر دم لیں گے۔ جس طرح لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں مہنگائی سے، جس طرح لوگ بے روزگاری سے لا قانونیت سے تنگ آئے ہوئے ہیں، اس حکومت کی نااہلی سے اور اس حکومت کی نالائکی سے تنگ آئے ہوئے ہیں، وہ لوگ PDM میں اور نواز شریف میں اپنی نجات دیکھ رہے ہیں۔ اس حکومت کی جان نکلی ہوئی ہے لاہور کے جلسے سے۔ ملتان کے جلسے میں بھی انہوں نے یہی کیا تھا، گجرانوالہ کے جلسوں میں بھی انہوں نے یہی کیا تھا۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ ایک جلسے میں 3,000 2200 FIR کٹی ہو؟ کبھی دیکھا ہے؟ اتنی FIRs کاٹی ہیں کہ FIR کا خوف ہی نہیں ہے۔ حکومت اب خود جانے والی ہے تو اس کی FIR کوئی کہیں سٹینڈ نہیں کرتی۔ تحریک ہے، اس کو عوام لیڈ کریں گے انشاءاللہ۔ یہ عوام کی ریلیف کی تحریک ہے، یہ ان کو مشکلات سے نکالنے کی تحریک ہے۔ مریم نواز ہو یا کوئی اور ہو، انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ تحریک ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ تحریک انشاءاللہ تعالیٰ اس حکومت کو گھر بھیج کے۔ مریم نواز نے ٹویٹ میں کہا کہ حکومت کے پاؤں اکھڑ گئے ہیں، جان نکل چکی ہے۔ یہ نہ صرف تابعدار خان کا خوف ہے بلکہ حکومت ختم ہونے کا یقین ہے۔ وہ جانتا ہے وہ جا رہا ہے، جلسہ بھی ہوگا اور حکومت گھر بھی جائے گی، باقی انتظار کیجیے۔ معاون خصوصی پنجاب فردوس عاشق آوان کہتی ہیں کہ کل راج کماری کی خودنمائی کی ریلی میں ٹچ می ناٹ کا فلسفہ متعارف کرایا گیا۔ غلطی پر جس انداز میں پٹائی کی گئی، اس سے پیغام دیا گیا کہ یہ انٹچیبل ہیں، یہ چلا رہے ہیں ہمیں ہیرو بناؤ، انہیں سیاسی شہادت نہیں دیں گے، کسی کے جعلی استعفے نچھاور کرنے سے حکومت ٹس سے مس نہیں ہوگی۔ راج کماری کی خود نمائی کی ریلی تھی، اس میں ٹچ می ناٹ کا جو ایک فلسفہ تھا وہ متعارف کرایا گیا کہ نہ ان کو قانون ٹچ کر سکتا ہے اور نہ ان کو کسی جگہ کوئی انسان ٹچ کر سکتا ہے۔ غلطی سے اگر کسی کا کسی کو ہاتھ لگ گیا اور جس انداز سے اس کی پٹائی ہوئی، اس سے یہ میسج گیا کہ ہم انٹچیبل ہیں، ہم انہیں سیاسی شہادت نہیں دیں گے۔ یہ تو للکار رہے ہیں، آوازیں دے رہے ہیں کہ ہمیں ہیرو بناؤ۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ اپنے زور بازو آزمائیں، اس حکومت کو آئینی طریقے سے فیتی فیتی کرنے کا فورم اسپیکر پارلیمنٹ نیشنل اسمبلی اور اسپیکر پنجاب اسمبلی ہے۔ کسی کے جعلی استعفے نچھاور کرنے پہ راج کماری کی حکومتیں ٹس سے مس نہیں ہوتی اور نہ ہوں گی۔ شہباز شریف فیملی کے خلاف منی لانڈرنگ کیس میں عدالت نے نصرت شہباز کو اشتہاری قرار دے دیا۔ وکیل کی عدم پیشی پر عدالت برہم ریمارکس دیے، اگر آج جرا نہیں ہوئی تو حق ختم نہیں کر دیا جائے گا، ایسا ہرگز نہیں چلے گا۔ عدالت نے کیس کی سماعت دوبارہ دسمبر تک ملتوی کر دی ہے۔ شہباز شریف نے بیٹے سلمان شہباز سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ سلمان شہباز نے والد اور حمزہ شہباز کی خیریت دریافت کی۔ ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کہتے ہیں کہ تمام حکومتی ریکارڈ وزیر اعظم کی کسٹڈی میں ہے، شہباز شریف کی فائلیں ان کی ٹیبل پر ہیں، عوام کو ریلیف دینے کی کوئی فائل نہیں۔ آٹا، چینی، گیس، بجلی چوری ہے مگر ترجیح شہباز شریف پر نیب گردی ہے۔ شہباز شریف عدالت سے سرخرو ہوں گے۔ سال گزرنے کے باوجود تمام حکومتی ریکارڈ حکومت کے پاس عمران صاحب کی کسٹڈی میں ہونے کے باوجود، کیونکہ فائلیں ساری عمران صاحب شہباز شریف کی اپنی ٹیبل پر رکھتے ہیں، عمران صاحب کی ٹیبل پر عوام کو ریلیف دینے کی کوئی فائل نہیں ہے۔ نیب نیازی گٹھ جوڑ کو استعمال کر کے
शहबाज शरीफ के खिलाफ झूठे केस बनाए। उसकी तरजीह सिर्फ ये है कि शहबाज शरीफ को जेल में डॉक्टर्स तक रसाई नहीं देनी। 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट से पैसे मंगाकर 6 साल से मफरूर, मालम जब्बा में मफरूर, हेलीकॉप्टर में मफरूर, बिलियन ट्री सुनामी में मफरूर, आटा चीनी चोरी में मफरूर, कोई पूछने वाला नहीं। आपने शहबाज शरीफ पे जो इल्जामात लगाने हैं लगाएं, अदालत उनको सुरखरू करेगी इंशाअल्लाह। जैसे सुप्रीम कोर्ट में पिछले दरवाजे से इनके वकील ने दरखास्त वापस ली और भाग गए, लाहौर कोर्ट में भाग गए, एहतसाब की अदालत में भाग गए। सुप्रीम कोर्ट में हमजा शहबाज की दरख्वास्त से जमानत पर समाअत। अदालत का मफरूर सुलेमान शहबाज समेत दीगर मुल्ज़िमान की अदम गिरफ्तारी और जायदाद जब्त न करने पर बरहमी का इजहार। जायदाद जब्ती में ताख़ीर पर नैब से जवाब तलब। सुप्रीम कोर्ट ने मफरूर मुल्ज़िमान की जायदाद जब्ती की तफसीलात भी मांग ली। सुप्रीम कोर्ट में हमजा शहबाज की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत का मुकदमात में ताख़ीर और मफरूर मुल्ज़िमान की अदम गिरफ्तारी पर बरहमी का इजहार। हमजा शहबाज के वकील अमजद परवेज ने बताया कि हमजा को शहबाज शरीफ का बेनामीदार बनाया गया। नैब ने 110 गवाहों की फहरिस्त दी, सिर्फ 3 के बयानात कलमबंद हो सके। रेफरेंस दायर हुए 1 साल 5 माह हो चुके। अदालत ने सवाल किया कि हमजा शहबाज के केस की बारी कब आएगी, 110 गवाहों के बयान कब तक रिकॉर्ड हो जाएंगे। अदालत के पूछने पर हमजा शहबाज के वकील ने बताया कि शहबाज शरीफ ने जमानत के लिए रुजू नहीं किया। जस्टिस मुशीर आलम ने रिमार्क्स दिए कि पहले शहबाज शरीफ का ट्रायल होने दें, शहबाज शरीफ बरी हुए तो हमजा भी बरी हो जाएंगे। अदालत ने एहतसाब अदालत में ज़ेरे इल्तिवा मुकदमात की तफसीलात तलब करते हुए समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा की स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से मुलाकात हुई। इस मुलाकात में सीपैक के तहत खैबर पख्तूनख्वा में जारी तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। स्पीकर ने कहा कि सीपैक मंसूबा मुल्क की तरक्की खुशहाली का मंसूबा है। सीपैक मंसूबों की तकमील से तरक्की खुशहाली के नए दौर का आगाज़ होगा। जनरल आसिम सलीम बाजवा ने कहा कि रशकई इकनॉमिक जोन का इफ्तिताह जल्द कर दिया जाएगा। रियाई खान मोटरवे सीपैक के दीगर मंसूबों पर जल्द काम मुकम्मल होगा। पेशावर में वज़ीर आला हाउस के सामने अपोजिशन जमातों का एहतजाज। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा सरदार हुसैन बाबक कहते हैं PTI सूबे में तरक्याती काम नहीं कर रही है, हम अदालत का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, हमारा एहतजाज जारी है। असेंबली के अंदर PTI की टाइगर अपोजिशन के मेंबरान को दीवार से लगाएंगे, अदालतों के दरवाजे हम खटखटा रहे हैं। सूबाई हुकूमत इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करती है कि हमारी सूबे को बिजली का खालिस मुनाफा नहीं दिया जा रहा। हमारा ये एहतजाज जारी रहेगा। हमारे रास्ते रोकने वालों, हमारे रास्ते मत रोकिए, इस तब्दीली को बिस्तरे में डालो, जान छोड़ो। ताजिर बरादरी के हर दिल अजीज मारूफ ताजिर रहनुमा और चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप सिराज कासिम तेली दुबई में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। वो चंद रोज से दुबई के अस्पताल में जेरे इलाज थे। आपको बताएं कि हर दिल अजीज ताजिर रहनुमा थे। कराची के मसाइल को उजागर करने में उनका बड़ा अहम किरदार रहा। मुल्की मईशत की बहाली के लिए भी सिराज कासिम तेली कोशां रहे। ताजिर बिरादरी के रूह रवां सिराज कासिम तेली अब हम में नहीं रहे। दुबई में दिल का दौरा जानलेवा साबित हुआ। सिराज कासिम तेली बिजनेसमैन ग्रुप के चेयरमैन थे, साथ ही कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साबिक चेयरमैन भी रहे। मुतादिद बार पाकिस्तान बेवरेज लिमिटेड के डायरेक्टर भी मुंतखब हुए। सिराज कासिम तेली साइट एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन भी रह चुके हैं। सिराज कासिम ने मुल्की मुआशी तरक्की में अहम किरदार अदा किया। उनकी खिदमात के एतराफ में हुकूमत पाकिस्तान ने सिराज कासिम तेली को सितारा इम्तियाज से नवाजा। सिराज कासिम तेली ने ताजिरों के दरमियान इत्तेहाद कायम करने के लिए किरदार अदा किया। निजी और सरकारी इदारों के साथ मिलकर कारोबारी इस्लाहात के लिए काम किया। सनती तरक्की में उनका किरदार गैर मिसाली रहा। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए।